الصدور وما توفيق والله ولي ذات الصدور. الصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بشرفه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة والابتلاء على أعدائهم والولين واليوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. صدق الله مولانا العظيم العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصدقات. انتہائی قبولیت کے ایام ہے. مولا پاک سید الساجدین کی نعرین کے صدقے میں آپ تمام حضرات کی حاضری ایک ایک قدم ایک ایک سانس مولا عظیم عبادت میں شمار فرمائے. کہ اولاد ایک ایسی سرزمین ہے یہاں پہ ایج کا فرق ہے, کوئی جوان ہے, کوئی نوجوان ہے, کوئی بزرگ ہے, لیکن ماشاءاللہ بچوں کی معرفت آسمان کو چھو رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کیا نہیں کوئی ایران عراق کا والا ہے یہاں جو لگاری ہے. آپ کی سانسوں سے کربلا کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. پروردگار پاک سید الساجدین کی پاک عبادت کے واسطے مولا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اور ایک خصوصی دعا ہے جو رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا, اب آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ مل کے آمین کہیے میرا اللہ ملک پاکستان میں امن و امان کی سلامتی میں اضافہ فرمائے. خصوصی طور پہ جہاں جہاں ذکر حسین ابن علی جاری ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی پاکیزہ طیب و طاہر سلوات پڑھیے کہ سید الساجدین ہم سب اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے اچھا ساؤنڈ والے بھائی قریب ہی نہیں. اچھا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہے, آواز تھوڑا آ رہا ہے. نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, یزید پلید ولید طریق خبیث لعین ملعون کے لعنت, پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت, میرے مولا علی کی ولایت کا حسد کرنے والوں پہ لعنت, اور محمد و آل محمد صلوات. اجازت پہلے یہ بتائیے کہ نوکر کی آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے؟ اللہ کا سلام کر کے ایک اجازت کل کی طرح آپ سے لینی ہے. وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کل جہاں رکی تھی وہیں سے شروع کی جائے؟ وہ موضوع جناب کو پسند ہے. اگر آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں تو نوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کا اگلا حصہ پڑھا جائے تو مجھے بتائیے کیا اجازت ہے بات شروع کروں؟ بھائی نوجوان بھائی یہ والے جو نوکر ہیں یہ تھوڑی سی خاموش ہے, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. پہلا ذکرہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سید العابدین سید الساجدین کی آج مخصوص یہ محفل ہے, اور میں
اسی چیز سے شروع کرنے لگا ہوں جو میرے مولا کا ترا امتیاز ہے. توجہ آپ نے رکھنی ہے تاکہ میں بات کو بڑھاؤں. 1 منٹ آپ نے کڑوا سا تبلیغ کا مجھے دینا ہے. اس کے بعد میٹھا سا قصیدہ ایسا ہوگا کہ سارا دن آپ پہلے سنتے رہیں گے. ولایت علی کا نشہ مزید عروجوں پہ جائے گا اگر آپ نے اپنے نوکر کا ساتھ دیا تو. میرے محترم ساتھیوں ذرا تبلیغ کا جملہ سن لیجیے. اللہ نے چاچا نہیں یہاں سے بات شروع ہے. اللہ نے بھائی ذرا میرے کو دیکھ رہے ہیں بھائی جان آپ بیٹا میرے کو نہیں دیکھ رہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا ایسے تھوڑا کر اچھا. اللہ نے نوجوان بھائیوں 1 منٹ سے تبلیغ کا مجھے لینا ہے. پھر آپ کو رات والی گفتگو بڑی چھوٹی نظر آئے گی اور یہ والی گفتگو بڑی اونچی جائے گی. پروردگار نے مذہب جعفری میں علی ولی اللہ والے مذہب میں یا حسین والے مذہب میں باپ کو ایک ایسی حیثیت ویلیو عزت اور سٹیٹس عطا کیا ہے کہ ابے کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. مجھے پتا ہے آدھے بندے بولے آدھے جو میری طرح تھوڑے پڑھے وہ نہیں بولے. مجھے ناراضگی نہیں غصہ نہیں ہے کیونکہ جملہ مشکل ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے واضح کروں آسان کروں. مثلا 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے. 5 6 بولے بے شک باقی چپ رہے. آپ سارے اٹھ کے گھر بھی چلے جائیں تب بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. جماعت واجب ہے. شرانی صاحب سید آدھا رضوان بھائی نماز ویسے بھائی واجب ہے. جماعت واجب آپ چاہیں گھر پڑھیں امام بارگاہ ہے مسجد آتے ہیں. ہاں جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب میں. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہر حلالی کی اس کی بات ممبر تک آئے. تیرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اگر باپ بیٹے کو حکم دے تو وہ مستحب جماعت واجب ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ذاکر ہیں نا یہ تبلیغ نہیں کرتے ان کا مجمع تبلیغ نہیں سنتا. میرا سلام ہے جی آپ اتنے سخت اور کڑے لفظ اتنا اچھا بولے اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بیٹا چھوٹے بچوں پتر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ بڑے میرے فین ہیں. بیٹا تو فین کا مطلب یہ ہے کہ بات بھی سنی جائے اور یاد کی جائے. پتر میں آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں باپ کے کہنے سے مستحب جماعت واجب. اس کا مطلب ہے باپ کا حکم اثر رکھتا ہے. 1 نمبر 2 آپ اپنے گھر سے 22-23 کلومیٹر چچا کی سفر کریں واپس بھی تو آئیں گے. 45-46 کلومیٹر اگر آپ سفر کریں تو وہ نماز جس کی 4 رکعتیں ہیں معصوم فرماتے ہیں ہم 14 کے صدقے میں اللہ مومن کو یہ تحفہ دیتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. یہ 2 رکعت اللہ تحفے کے طور پہ مومن کو چھوڑ دیتا ہے. مہربانی ہر حلالی بولے لیکن تیرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اگر تو باپ سے لڑ کے اپنے کی مخالفت میں سفر کرے گا ہم 14 کو تحفہ چھین دیتے ہیں. بھائی کیا کمال کے معافی ہے تبلیغ کے بول رہے ہیں مولا کو سلام بھائی بسم اللہ مولا کو سلام کمال کے معافی بھائی ہیں. آپ تو تبلیغ بھی اتنا اچھا بولتے ہیں. ہر حلالی رابطے میں بھائی جو آ رہے ہیں اس دن سارے مل کے ہائے اللہ کو سلام بسم اللہ کرنا. بہت شکریہ جناب بہت شکریہ. اگر آپ ایسے جملے سنیں گے تو ہم ایسی تبلیغ کو ممبر پہ جاری کریں گے. ہم آپ کے ڈر سے نہیں پڑھتے کہیں ایسا نہ لوگ چپ ہو جائیں. اگر حلالی سارے کام کریں گے تو پھر ایسی منٹ سے جاری ہو جائیں گی. فطر صاحب نے سنا ہوا ہے راہب آپ نے سنا ہوا ہے. اگر آپ بات کو آگے بڑھانا ہے اللہ آپ کو سلام کر کے سب کھائیے. 2 مثالیں ہو گئی. مستحب جماعت سب کے جائیں باپ کے کہنے سے واجب 4 رکعتیں 2 لیکن اگر باپ کی مخالفت ہو تو اللہ تحفہ چھین دیتا ہے. میرا خیال ہے ابھی جو ایسے مومن ہیں جو ابھی آئے ہیں یا جن کو تبلیغ ذرا زیادہ انہوں نے نہیں سنی وہ حیران ہے کہ مولوی صاحب پڑھ کیا رہے ہیں. بھائی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ہر جمعے کے جمعے رضوان بھائی مسجد سے قواد آتی ہے. ہر جمعے کے جمعے قواد آتی ہے. ماں کی شان ماں کی شان ماں کی بڑی شان ہے. یہ سر میں کسی اور ماں کی طرف اشارہ ہے. ماں کی بڑی شان ہے ماں کی بڑی شان ہے ماں کی بڑی شان ہے. اور ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ارے خدا کی عظمت کی قسم کون حرام زادہ ہے جو اس کا منظر ہے. بڑی عزت ہے بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے ماں کی اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہر علی ولی اللہ والا بلند آواز سے بولے لیکن مولوی صاحب اماں کے قدموں کے نیچے جنت آتی تب ہے جب ابا کہے کہ مجھے قبول ہے.
قصیدہ پڑھوں گا بیٹا تو کیا بنے گا؟ سلام ایسے قصیدہ مجھے کو اچھا مستحب جمع باپ کے کہنے سے واجب نہیں، دولت کا تحفہ باپ کے کہنے سے معصوم چھین لیجیے۔ اگلا فکرہ میں نے نہ زور لگانا ہے اور نہ میں نے یہ کہنا ہے کہ سارے بولو، کیوں؟ یہ جو آپ کے اندر خون ہے نا ولایت علی کا صدقہ، یہ آپ کو خون کا ایک ایک قطرہ مجبور کرے گا آپ کے پھیپھڑے کی آخری تہ سے آواز خود بخود ایٹومیٹک صدقہ پاک مولا سجاد کی جوتی کا خود بخود آواز نبھر کے آ جائے گی۔ سارے غور سنیے اور جی چاہے تو ضرور بولنا، دل بول کے پھر بولنا، رہتی نمانی چاہیے۔ 70,000 حج سے افضل ہے ایک بار اکبر کے بابے کی زیارت کرنا۔ اور میں معافی چاہتا ہوں حدیث بیان کرتے ہوئے ایک جملہ مس ہو گیا، صرف 70,000 حج نہیں، 70,000 مقبول حج۔ انسان ہے مسٹیک ہو سکتی ہے، صرف 70,000 نہیں، 70,000 حج مقبولہ سے افضل ہے ایک بار سلطان نینوا کی اللہ سب کو لیتے ہیں ایک زیارت کرنا۔ ذاکر کے ہاتھ سمجھیے، اپنے نوکر کے سمجھیے، نوکر بھی اگر میں آپ کے اس قابل نہیں تو میں نوکر ہوں تو مسکین مسافر تو ہونا میں آپ کے شہر کا، تو اجنبی مسافر سمجھ کے غریب الوطن سمجھ کے میری مدد کیجیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں 70,000 حج سے افضل حسین کی زواری ہے، لیکن اگر تو باپ کی اجازت کے بغیر ابے سے لڑ کے کربلا جائے گا، سکینہ کا بابا تجھے متھے لگانا بھی پسند نہیں ہے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام کریں۔ یہ تھا میرا وقت۔ بسم اللہ بھائی آئے گلی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام کریں۔ میرا جی چاہتا ہے آپ کے قدم چوموں خدا کی قسم، جن قدموں سے چل کے آپ ذکر شبیر میں ہیں، آپ کے قدم سے لائے گئے تو اسے چوما جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ، میں نے کہا تھا 1 منٹ کڑوا ہے، اب یہ ساری کڑواہٹ دور اور وہ قصیدہ جس کی وجہ سے میں نے تقریب باندھی اور ہم کل سے متصل ہو رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ سارے کتب نے کیتا کی ہے، کہاں سے گوا کے کیسے بھی پھر کل والی کچھ کوئی سامنے کیا توجہ۔ اس کا مطلب ہے یہ فکرہ آخری ہے میرے بارے تبلیغ کا سب کا ایک آخری فکرہ، ذرا حوصلے سے برداشت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے 3 حدیثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے بندہ ذاکر ہو، بندہ عالم ہو، بندہ ڈاکٹر ہو، رضوان بھائی بندہ وکیل ہو، شاہی صاحب بندہ جج ہو، بندہ ولی ہو، بندہ درویش ہو، حتیٰ کہ بندہ سید ہو، معصوم ہو، نبی ہو، پنجتن کی قسم کتنا بڑا بندہ ہو، نوکر ہے اپنے باپ کا۔ میں کوئی بات نہیں پھر کہتا ہوں، بندہ جج ہو، وکیل ہو، 2 ٹکے کا ذاکر ہو، آپ کا نوکر ہو، عالم دین ہو، خطیب ہو، وکیل ہو، SHO ہو، تھانے دار ہو، غوث ہو، کلندر ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سید ہو، حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں امام ہو، معصوم ہو، نبی ہو، خدا کی قسم وہ خادم ہے، وہ نوکر ہے اپنے باپ کا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بیٹے پہ واجب ہے وہ باپ کا نوکر بنے، وہ باپ کی خدمت کرے، وہ باپ کا ملازم بنے۔ میں نے گھما کے بھائی آپ کو ایسی جگہ لانا، آپ نے حیران ہو جانا کہ سادہ پتر شروع کہاں سے کیا تھا اور چلا کھا گیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور چودہ کے فرمان کے مطابق شادی کر رہا ہوں، بندہ شادی آپ جیسا سید ہو یا مجھ جیسا 2 ٹکے کا ذاکر ہو، ہر بیٹے پہ واجب ہے وہ ابے کا نوکر بنے، سارا چوڑا بولے۔ یہی وجہ تھی اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے ان کے بابا کو اٹھا لیا، حبیب میرا ہو نوکری عبداللہ کی کرے، اللہ کا بارے میں نہیں ہے۔ سمجھے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے سمجھ آئیے ایک نہیں 2 ہاتھ اٹھائے وہ چلا رہا ہے۔ کیا کمال کا مجمع، کیا کمال کے لوگ ہیں بھائی، کھوڑا کا مجمع ہاتھ ہے یا خدا کی قسم، کھوڑا کیسا یہ تو جنت کا نقشہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا کمال کا مجمع یار۔ اچھا ہمیں لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اس سب سے افضل ذات حسین کے نانا کی ہے؟ جی ہاں، جو اس میں انکار کرے شک کرے وہ کافر کا بچہ ہے، اس میں شک نہیں۔ میرے مولا علی کے بھی مولا مصطفیٰ ہیں۔
اچھا تو مولوی صاحب وہ نبی پاک دنیا میں یتیم کیوں آئے؟ آج تو پتہ لگ گیا کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے، وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہی سید ہے۔ میں بات کو کھولتا ہوں کیونکہ کھیوڑا اونچی زمین اونچی معرفت، بات کو کھولتا ہوں۔ میرے محمد کی پاؤں، آپ نے حیران ہونا میں نے کیا پڑھنا ہے؟ میرے محمد کے پاؤں سید، میرے محمد کے ہاتھ سید، میرے محمد کا ناک سید، میرے محمد کی آنکھیں سید، میرے محمد کا چہرہ سید، میرا محمد سر سے پاؤں تک ایک اعضاء میں بھی سید ہے، کلی طور پہ بھی سید ہے۔ پتہ نہیں لفظ سید بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں بات کو کھولتا ہوں۔ اب ایسا بھائی دیکھیے کہ سیدھا کہاں جا رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے بھائی، میرے محمد کے ہاتھ انبیاء کے ہاتھوں سے افضل، میرے محمد کے پاؤں انبیاء کے پاؤں سے افضل، میرے محمد کا ناک نبیوں کے ناک سے افضل، میرے محمد کا چہرہ انبیاء کے چہروں سے افضل، میرے محمد کا سر انبیاء کے سر سے افضل، میرے محمد کے ہاتھ انبیاء کے ہاتھوں سے افضل۔ اور میں دیکھتا ہوں کون سا شیعہ ماں کا پتر تھا جملہ کھا گیا، اور میرے محمد کی جان انبیاء کی جان سے افضل۔ یا اللہ کی جان کیا ہے؟ میں چلتا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ میری جان کل بھی علی تھا، میری جان آج بھی علی جان ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے محمد کا ایک ایک عضو بدن سید ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کی کیا بات ہے یار، اتنی مشکل تو اتنے اچھے طرح تو سو رہے آپ۔ مجھے خدا کے ساتھ بات پر مغالطہ ہوتا ہے، کھیوڑا ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے، ایسا کمال کا مجمع، اتنا سونا خوبصورت مجمع۔ اب میں جملہ دہرا رہا ہوں، اور یہ آج کی اس پاک مجلس کا قصیدے کا پہلا شعر ہے جو میں خدمت کرنے کا لگوں۔ یہ ساری میری تمہید تھی۔ اب ذاکر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے قصیدے کا پہلا مصرع کہنے لگا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے میری مشیت اور ارادے کو یہ بارے میں نہیں کہ محمد کو کسی کی تعظیم کرنی پڑے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات پوری محمد کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے۔ ہر کسی پہ واجب ہے، شاید دیکھو میں سمجھ گیا، ہر کسی پہ واجب ہے وہ محمد کی تقریم کرے، وہ محمد کی تعظیم کرے، وہ محمد کی توقیر کرے۔ خبردار میرا حبیب ہے، اسے کسی کی تعظیم نہ کرنی پڑے۔ اسی وجہ سے ہم نے قانون نہیں بدلا بلکہ باپ کو اٹھا لیا، جناب عبداللہ کو اٹھا لیا۔ جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد محترم تھے، ہم نے ان کے باپ کو پہلے اٹھا لیا۔ قانون نہیں بدلا کیونکہ ہر بیٹا باپ کا نوکر ہے، ہم نے قانون نہیں بدلا، ہم نے باپ ہی اٹھا لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی جن علی اللہ کی قسم، وہ اللہ جسے یہ بارے میں نہیں تھا کہ محمد اپنے باپ کی تعظیم کرے، وہ اللہ کہتا میرے حبیب تعظیم واجب ہے، کھڑا ہو جا، حسین کی ماں آ رہی ہے۔ کل سے لوگ اسے کھولے سب کے جانا تھوڑا سا آنے کا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کرا بھائی، کل سے مجھ سے لوگ ہیں بھائی، کیا کل چھوڑ کر مجھ سے لوگ ہیں؟ مولا آپ کو سلامت، حبیب واجب ہے، تعظیم مستحب نہیں، واجب ہے، کھڑا ہو جا، حسین کی ماں نہیں ہے۔ میرا حجاب آ رہا ہے، میری غیرت آ رہی ہے، میرا پردہ آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حبیب کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے۔ اچھا پرابلم کیا ہے؟ کھیوڑے والوں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ بدقسمتی سے سچی بات کیا ہے، آج ہی نہیں ہے، سچ بات ہے، پنجاب لیول میں مجھ جیسے ان پڑھ لوگ ممبر پہ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ واضح ترین ہے۔ بھائی تھوڑا سا بات کیجیے گا، وہ واضح ترین حدیثیں ابھی ہم آپ تک پہنچانے میں مکمل کامیاب نہیں ہوئی، سر ہو جائیں گے، سچ کا مولانا سجاد نظر کا ہو جائیں گے۔ مثال دیتا ہوں، کیا سنا آپ نے؟ جب بھی بطول آتی، سیدہ کیا سنا ہے؟ جب بھی بطول آتی بس میں کھڑے ہو گئے، کملی کو اٹھاتے بچھاتے، وہ اجلس فی مجلسہ، اور اپنی جگہ بٹھاتے، بس ختم۔ قرآن کی قسم مکمل روایت یہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اگر آپ کا نوکر 2021 25 محرم پاک غیور آل محمد کی جوتی کا صدقہ، اگر میں آپ کو آج روایت پوری سناؤں تو آپ پوری ملے گی؟ حیدری وعدہ ہو گیا، حسینی وعدہ ہو گیا، ولایت والا وعدہ ہو گیا۔ آئیے پھر اگر روایت پوری یہ نہ ہو، میرے اپنے سے بڑھاوا ہو، جو چور کی سزا میری
کھیوڑا کے کسی چوک میں الٹا لٹکا کے مجھے گولی مارنے میرا قتل معاف ہے، ورنہ جس کی اماں شیعہ ہے تو اس نے کنوسی کی قبر پر گلا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ کی قسم، پوری روایت یہ ہے جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے فاجلس فی مجلس ہی، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور اگلی بات یہ ہے جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے۔ مولا آپ کو سلام رکھے، یہ ہے پوری روایت، جب تک سچے دعویٰ مولا آپ کو سلام رکھے، یہ ہے پوری روایت۔ میرے بھائیوں آپ کو گفتگو یاد رکھا، میں نے کل چھوڑا تھا کہ جس کی پاکیزگی کا اعلان فرشتے کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی پاکیزگی کا اعلان اللہ کرے۔ کیا میرے سارے بھائی کو بات یاد ہے؟ بات آگے بڑھے بھائی سے؟ آئیے پھر دوسرا فکرہ، اور دوسرا فکرہ کہنے سے پہلے سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ان بھائیوں کے سامنے جن کو میری بات کی سمجھنا ہے، وہ پھر ممبر سے اتر کے مجھ سے پوچھنا۔ ہاں جو شیعہ ماں کا پتر ہے، شروع سے مجھ سے دور ہے، اسے سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مریم اور زہرا میں دوسرا فرق اویس بھائی، مادمی بھائی اور نوان بھائی یہ ہے، نوان خان بھائی، دوسرا فرق یہ ہے مریم فقط بطول ہے، زہرا ایسی بطول ہے جسے کہہ دے وہ بھی بطول ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ داد میں کمی کیوں ہے؟ آگے مجمع رو رہا، جب سے میں نے اس نے شروع کیا ہے آگے سے لوگ رو رہے ہیں، جب میں روتا پہ داد میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے داد کو نہیں دیکھنا، میں نے پیغام کو پہنچانا ہے۔ توجہ، داد میں کمی پہلے کوئی پرابلم، بڑی بڑی دادیں ملتی ہیں، کل آپ نے بڑی داد دی ہے، کوئی بات نہیں، توجہ، کیونکہ میں پہلا خطیب ہوں آج کل، اور ذرا پہلی منٹ میں ایسے ہوتا ہے۔ ابھی آپ عدل کی رتم میں آئیں گے، جب مجھ سے بات میں دو تین داخل پڑیں گے، آپ مجھ سے اچھا بولنا تھا، باتیں میں آپ کا نوکر ہوں، تھوڑا بولیے۔ توجہ، مل کے بتائیے وہ کون سی پاک بی بی ہے جس نے اپنی جوتی تخت پہ رکھی تھی؟ جسے پتہ ہے 25 محرم ہے وہ تو انسان بولے کون سی؟ سب کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت فضا سلام اللہ علیہ۔ سب کے نام سید دادا میں پوچھا ہوں، سب کے نام بسم اللہ پڑھ کے رہتے، نوکرانی سیدوں کی ہے، ہماری آزادی ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھا 25 محرم ہے، سارے بھائی باہر میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں باہر کیسا ٹھنڈا موسم اور ہوا تیز چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جنت بن گئی ہے۔ اب فکرہ میں نے کہنا ہے اور بولنا آپ نے ڈالنا ہے، بڑا ہی ٹھنڈا اور سونا موسم بنا ہوا ہے باہر، مہربانی ولایت اور عطا کا موسم یہاں ہے، ذرا سونی سی آواز ممبر تک آئے۔ میں نے پوچھا، میں بچپن سے سنتا ہوں، ویسے میں ایک شیعہ خاندان سے ہوں، ہمارے اباؤ میں نیا نیا شیخ ہوئی ہوں، اباؤ شیعہ سارے بہت خانے آدمی ہیں، میں ایسے بچوں طرح بیٹھتا تھا اور ہم پوچھتے تھے ذاکر صاحب، علامہ صاحب، یہ تخت پہ جوتی کیوں؟ کہا کہ وہ نا حکومت کی نشانی تھی۔ ارے علامہ صاحب اگر نشانی تھی تو بی بی اپنا تکیہ رکھ دو، اگر نشانی تھی تو بی بی اپنا یوز ٹو دوپٹہ رکھ دیتے، پرانا رکھتے ہیں تخت پہ، نیا لے لیتے بھائی، جوتی کیوں؟ اس کیوں کا نام مجلس ہے۔ اگر آپ کو لفظ کیوں کا جواب ملے نا تو سمجھیے سید سجاد کی یونیورسٹی کا حق ادا ہو گیا۔ میں ممبر سے ادھر جاؤں ادھر چل کے جاؤں، زیادہ شور کروں، یہ مجلس نہیں ہے، فکر ہوتے مجلس ہے۔ جوتی کیوں؟ اگر کھیوڑا کا یہ پاک بارگاہ جہاں ہم ابھی بیٹھ کے جنت کی ٹکٹیں حاصل کرنے لگے ہیں اور کر رہے ہیں کل سے، اگر اس بارگاہ کی دیوار سے، پنکھوں سے، ستونوں سے، پلروں سے علی علی کی صلاح نہ آئے، بغیر ہاتھوں والے داتا عباس نے مجھے اپنے ممبر کا ذاکر بنایا کہ میں شرط سے یہ ہے کہ اپنے پتر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھیے، مہربانی مجھے جملہ ظاہر نہ ہو، بی بی جوتی کیوں؟ بی بی تکیہ رکھ دیں، بی بی دوپٹہ رکھ دیں، جوتا کیوں؟ جوتا کیوں؟ اویس بھائی جوتا کیوں؟ بھائی جوتا کیوں؟ بھائی نوخاتی جناب پاک فضا سلام اللہ علیہ کی آواز ہے، سن میں نے تخت پہ جوتا رکھ کے ملا کے منہ پہ جوتا مارا ہے، جو کل کو کہے گا اگر تخت حکومت علی کا حق تھا، علی نے تلوار سے چھینا کیوں نہیں؟ جس حکومت کی فضا کا پرواہ نہیں، علی تو علی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا حسین موسم ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت کے ساتھ اٹھائیے، بے مطلب
जूता रखा, भाई का जूता रखा, बुर्का दिया, बड़ा बुर्का दिया। चलिए 4 बेटे, दाऊद, मूसा, ईसा आ गया। दाऊद आगे बढ़ा, अम्मा कहाँ? 5 बंदे समझ के बोलो, उतर आती, अम्मा कहाँ? का बेटा मैं हूँ मरीजा इश्क। उनके मुंह पे करना है और वो मुसलसल रो रहे थे। थोड़ा सा आंखों पे रो रखिएगा ताकि मैं सीधा पढ़ सकूं। बिस्मिल्लाह करता था जी, खुदा आपको सलामत रखे। जितनी नौकरी आप चाहेंगे मैं वो भी हदिया करूंगा। मसाइल की जितनी आप ड्यूटी कहेंगे, आपका पुत्र आपका नौकर है। कुछ मोमिन आ रहे हैं एक मजलिस के लिए, कुछ जरा मौसम का भी वो ले रहे हैं, चलो बारिश आ रही है, छत के नीचे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह 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 आ जाए, अली वाले आ जाए, थोड़ी सी आगे निकलना है दीवार के साथ, वहाँ ना करना, 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। यहाँ मेरे पास जगह है मिंबर के पास, जो भाई यहाँ ना जाए 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। अगर पीछे जगह कम है मैं बिस्मिल्लाह करा दी, मौला अल्लाह इंतजामिया की तरफ से हुक्म है कि 2-2 कदम थोड़ा आगे हो रहे हैं भाई, कुछ मिंबर के पास आ जाए, कुछ दीवार के साथ आ जाए। तो जरा जो भाई बाद में हुसैनी आ रहे हैं उनके भी जगह ये काफी जगह मेरे पास है, कुछ मेरे भाई ऊपर भी आ जाए, बेशक आ जाए, आपकी क्या बात है? अम्मा अम्मा कहाँ जा रही? का बेटा रखो बेटा, मैं हूँ मरीजा इश्क, अपना इलाज करवाने मदीने जा रहे हैं। अगला फिक्रा धीमे लहजे में, और जैसे आपका इलाका है ना ऊंचा पहाड़, इसकी ऊंचाई देखिए। अम्मा पुत्र, अम्मा तू मलिका है बेटा, मलिका जी ने वक्त की बादशाह, अम्मा तू मलिका है तो कोई अम्मी भी है, अम्मा इलाज करवाने खुद जाएगी। अम्मा डॉक्टर का नाम ले, तेरे पुत्र शहजादे 4 जितना बड़ा डॉक्टर हो उसे यहाँ हाजिर करेंगे। जो बीबी फिजा की जूती चूमना और जूती पे सजदा करना इबादत समझता है वो बोले बाकी को जूती जनाब फजल का खामोश। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ हम यहाँ चल के आते हैं। मौला आपको सलाम सर क्या भाई, आपकी जवानी सलाम भाई, खामोश। मैं बिस्मिल्लाह करा, जहाँ मैं चाचा नहीं मेहरबानी, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तो नबी लो। एक मिनट बाद आपको पता है मेहमान आते रहेंगे, मौसम ऐसा हो गया, आपने अपना पुत्र की तरफ देखना है, जरा मिल के मेरे तरफ देखिए, ऊंचा बताइए जनाब फिजा के कितने बेटे थे? वैसे भाई अब चूंकि इंतजामिया वाले आते रहेंगे, मैं चाहता हूँ कि इबादत का माहौल खराब ना हो, जरा आपने पुत्र को देखिए, बिस्मिल्लाह करा, आप इधर देखना, आप इधर देखना जी, मैं बिस्मिल्लाह करा, आवाज साफ आ रही है, और शादी का इंतजाम में लाइट चली जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी है। बिस्मिल्लाह सबके लिए बड़ी शायद कहता है 40 लीटर वाला है, अल्लाह आपको सलाम रखे। इस तरह मेरे भाईजान को जन्म दीजिएगा जाफरी साहब को, वो भी मिंबर पे आ जाए, मैं अल्लाह कहता हूँ। अम्मा कहाँ? फरमाया इलाज करवाने मदीने। अपना डॉक्टर यहाँ जाएगा, कहा जहाँ मैं जा रही हूँ हम भी इलाज चलते रहते हैं। बिस्मिल्लाह करा जाफरी साहब, मेरे छोटे भाई हैं, जाकिर मुझसे पढ़ेंगे इसलिए मेरा इजाज़त लेना हाथ करता है। कहा कि भाई जब हलाली को गर्दन से बैठेगा, मैंने सवाल पूछा मोहतरम मजमे से, कितने बेटे थे? 4 बेटे, इसे मिल्स कहते हैं। तो जो बेटे 4, तख्त पे जूता क्यों? से कहते हैं मजलिस नाम है फिक्र का, फिक्र नहीं मजलिस नहीं। हुसैन फिक्र का इमाम है, और हुसैन की छाननी का पता है आपको? हुसैन के फिल्टर का पता है? भैया आप फिल्टर नहीं लगाते पानी के लिए, साफ करने के लिए, आपको पता है हुसैन फिल्टर कैसा है? मुझे हुसैन की कसम मैं जिंदगी में पहली मरतबा कहने लगा हूँ, आज तक कहा हो मेरी जुबान चल जाए, पहली मरतबा कहने लगा हूँ
حسین کا فلٹر اتنا باریک ہے حسینیت کا کہ جب حسین فلٹر لگاتا ہے نا تو 9 لاکھ میں سے ایک آتا ہے. اور کیا کمال کا مجمع یار کہ کھونا نہیں جنت ہے بھائی. بھائی جنت ہے خدا کی قسم. مولا کو سلامت رکھے. ایسا کمال کا مجمع, ایسی کمال کی بات ہے. اشارہ سمجھتے ہیں لوگ بھائی صاحب آئے میری. میں سجدے ہوں اشارے پہ آدھا بندہ بول پڑتا ہے یار کیسا کمال کا مجمع ہے. چھوڑا کر دیا لاہور اور کراچی میں مقابلے کا مجمع ہے. اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. یہ ہے میرے حسین کا فلٹر بھائی. اس سے بڑی دلیل نہیں ہے. ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اگر آپ چاہیں تو وہ لفظ کہوں تو میرے جنڈے میں شامل نہیں تھا. کہہ دوں ایک حرامزادے عباسی خلیفہ نے چاہا کہ قرآن کے شہید, قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے. جو بادشاہ کا کمینہ کہتا ہے میں کربلا حسین کی قبر کو اکھاڑوں گا اور خود دیکھوں گا اندر حسین زندہ ہے یا نہیں. اس کا پتہ نہیں شاید آپ نے پہلے سنا ہو کہ طریقے کربلا میں لکھا ہوا ہے. حوالہ دے رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. صدقے جانا شادی اس کے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہاں الو کے پٹھے اگر تمہیں چیک ہی کرنا سارا بولا ہے اگر تمہیں چیک ہی کرنا ہے کہ شہید زندہ ہے یا نہیں تو حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر. میں سمجھے جاؤں ابیاس بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ہر سال 24-25 آیا کروں. پاکستان میں ہر طرح سے بات آتی ہے لیکن آپ پیار اتنا دے رہے ہیں کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اگلے سال کا اعلان کروں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو سر اٹھائیے توجہ. آپ کو پتہ ہے حبیب کی عزت کا پتہ آپ کو بھی کریے حسین کا شاید میں ایک جملہ کہا. اب میں ایک جملہ آہستہ کہتا ہوں. جو میرے جملے کی انگلی پکڑے گا اور انگلی پکڑ کے جیسے آپ سے پہاڑ ہے آہستہ سے نیچے اترے گا اس کا دل بولے گا جس کے اندر علی ہے کہ واہ 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 واہ. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا آپ نے, پتہ نہیں کیا سمجھا جانا. اللہ کا حبیب محمد کا حبیب حسین اور حسین کا حبیب کربلا والا حبیب. سمجھے اللہ کو سمجھ رکھا. مجھے ممبر کی قسم میں نے اشرے کے علاوہ کبھی جملہ نہیں پڑھا. مجھے ترہانہ چھوڑنا فکرہ بہت بڑا ہے اور بہت بڑے سے مراد ہے کہ اس میں بڑی دعائیں چاہیے تاکہ طالب علم کا دل بڑا ہو, کلیجہ بڑا ہو اور وہ آئندہ بھی ایسے جملے کہے. کہا اگر تو نے حرام زادے چیک ہی کرنا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے, شہید کی زندگی دیکھنی ہے تو ایسا کر حبیب کی قبر کو کھنگال. اس نے مزدور لگائے, انہوں نے حبیب کی قبر کو کھولا اور اندر حبیب مسکرا رہا تھا. یہ حرام زادہ کہتا ہے مجھے مسکراہٹ سے اچھی نہیں لگتی. ہر نہیں ہو آپ اسے حرکت دو, پتا تو چلے زندہ ہے یا نہیں. جیسے ہی انہوں نے حرکت دی حبیب نے کہا خاموش, ہمیں سونے دو, ہم اس وقت اٹھیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا تلوار مہدی کے ہاتھ میں. میں قربان جاؤں, میں صدقے جاؤں, صدقے میں بسم اللہ کرنا ہوں. کرو گے بات خدا کی قسم آپ کرو مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا ہوں. میں اپنے بھائیوں کی جوتیوں کا نوکر حسین کرتے ہیں, ان کی جوتیوں کا نوکر ہوں. بیٹے کتنے یا ایک منٹ کا ہاتھ لالی بولے کتنے بیٹے؟ تخت پہ جوتا کیوں؟ جیسے آج اس پاک ناطق قرآن کا دن ہے ویسے آج میری پاک فضا کا دن ہے نا, پتہ نا. اس لیے میں نے یہ فکر تھا مسائل پاک صحیح کا ہو جائے گا اور فضائل پاک بیوی کا ہو جائے گا. سب کھائی اور جلس سن. بیٹے کتنے اور تخت پہ بیوی پاک. وجہ کیا ہے؟ میں دیکھ میں کنیز ہوں پاک سجدہ تھا, کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی. ادھر سے الہام ہوا تھا, ادھر سے کال آئی تھی فضا جی اللہ فرمایا تجھے ہم نے چنا ہے بطول کی کنیزی کے لیے. تخت پہ جوتا
जी पाक बीबी, आपको हसनैन भी माँ कहते हैं, मेहरबानी कीजिए बता दीजिए। फरमाया जा फिर खिलौने के एक एक हलाली की आंखों में आंखें डाल के इन्हें बता दे। मुसाया बोला मुझे अल्लाह ने कहा था तकिया दुपट्टा नहीं जूता तख्त रख, ताकि मैं अल्लाह ज़माने को बताऊं पूरे संजवार में कोई मर्द भी सिक्का की चीनी के बराबर नहीं है। ओए पुत्र चार थे समझे ना? ओए इन्होंने जितना सोना बोल सके नहीं बोलो अली है, अली है, अली है। मिल गया गली नारा है मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। मौला आपको सलामत देख रहे हैं मेरे अहमद कैसे बच रही है। बिस्मिल्लाह कर रहा हूं सर भाई मैं बिस्मिल्लाह और भाई मैं कोई बात ये साउंड के पास काफी जगह भाई साउंड के पास 15-20 बंदे यहाँ मौजूद आ सकते हैं और कुछ मेरे भाई मेंबर पे आ जाए, कुछ मेरे भाई मेंबर पे आ जाए, थोड़ा सा साथ हो जाए ताकि कोई भी भाई इस वक्त ना हो। आगे आगे अच्छा अब चूंकि रब टूटा है ना, एक मिनट मेरा रब टूटा है तो मैं जरा आशा जरा फिर से स्टार्ट लेके आ रहा हूँ। तो बीबी कोई बात नहीं, शोर कम हो जाए बस काफी है। बीबी आपने तख्त पे जूता रखा, हुकूमत को जूता मार मुझे नहीं चाहिए। बीबी मिला क्या? छोड़ी हुकूमत, तरक्कियां तक, जूता रखा इख्तियार पर, मिला क्या? अब अगर मैं 25 मुहर्रम को नाते कुरान इब्ने कुरान इब्ने कुरान इब्ने कुरान की मजलिस में आपको ये बताऊं कि कुरान वो अजीम किताब है जिसके बारे में अल्लाह का रसूल कहता है यार तू भी बोलता वो कुरान है, और कुरान वो किताब है जो अल्लाह कहता है पहाड़ पर नाज़िल होती पहाड़ हिला हो जाता। अगर मैं ऐसी हदीसें आपको सुनाऊं, इबादत तो है लेकिन एक लिहाज से वक्त का ज़िया है। वो कैसे भाई आपको आती हैं, इसलिए मेहरबानी जिससे पता है ना कि कुरान कितनी अजीम किताब है कि आप मातम और नमाज के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, जिसका मतलब यह है कि ऐ इमाम ज़माना तू कुरान के बराबर मिस्र की चीज है, तू शरीक कुरान है। इसका मतलब है 14 के 14 कुरान है ना। अब भी बंदे को कुरान की अजमत की समझ ना आए तो फिर वो शिया कैसा है? बीबी आपने तख्त पे जूता रखा, मिला क्या? फरमाया ये थोड़ी इज्जत है कि कुरान लाने वाला भी मेरी इजाजत का मोहताज रहता है। सबके जवाब मौला आपके हाथ में सलामत रखे। भाई आपकी डबल इबादत आप खड़े होकर सुनेंगे ऊंचा नारा है। ये थोड़ी इज्जत है रजवान भाई, ये थोड़ा रुतबा है भाई कि कुरान लाने वाला भी भाई साहब मेरी इजाजत क्या बात अच्छा कब कहा ये इशारा किसका था? अम्मा कल ईद है, कपड़े कहाँ हैं? मेहरबानी कीजिए मौसम ऐसा हो गया, मेहरबानी कीजिए इबादत में फर्क है, इबादत में फर्क, मेहरबानी कीजिए। अम्मा कपड़े कहाँ हैं? बेटा तुम्हारे कपड़े ये मेहरबानी कर रही है, इस लफ्ज़ को सही करेंगे जावेद साहब मगर भाई। ये पाकिस्तान भर के मोमिन ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? बीबी ने कहा गद्दी के पास। पाक मजलिस हुसैन और 25 मुहर्रम की कसम, ये जुमला नहीं था। मैं आपको बताता हूँ जुमला क्या था। सही लग रहा जुमला क्या था? बेटों ने पूछा अम्मा कपड़े कहाँ हैं? बीबी ने ये नहीं कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास ना, मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हारे दर्जी के पास है। नहीं समझे मैं समझाता हूँ। और भाई देखिए सबके नाम भाई भाई अवैसी भाई जिन भाई को मुझे नाम आता है, रिजवान भाई के कपड़े खिलौना के दर्जी के पास, अवैस भाई के कपड़े अपने मोहल्ले वाले दर्जी के पास, सैकड़ों मुझे भाई के कपड़े गुजरा वाला के दर्जी के पास,
بھائی مدر کے کپڑے کے پاس سارے بولا نہیں. اس کا مطلب ہے بندہ جہاں کا ہوتا ہے سب کے نام مولا آپ کو سلامت شاباش مطلب بیٹا بولنا کرے اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب کے نام بندہ آئے لری بندہ جہاں کا ہوتا ہے درزی بھی دستک ہوئی. میرا جی چاہتا ہے کہ موسم جیسا ہو گیا اب میں اس میں فلوسی نہ پی جائے. دستک ہوئی پھر فضا پوچھا کون. اگر یہ انداز نہ ہو تو چور کی سلام میری جبریل کہہ رہا تھا یہ بھی درزی ہے. آپ نے دیکھا نہیں نا بھائی نا رہتی نہ بنی چاہیے. آپ نے صحیح دیکھا نہیں پھر دیکھیے کون. یہ پتہ ہے کون کہہ رہا تھا. یہ وہ کہہ رہا تھا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یعقوب کے بیٹے یوسف کو کنویں میں پھینکنے لگے ہیں خبردار چوتھی اینٹ تک نہ جائے. یہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم کلا بازیاں کھاتے ہوئے آپ کی طرف جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا حل کہا جا ہیلپ کی ضرورت ہے. یعنی انبیاء کو جو بچاتا رہا یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی مدد علی خود کرتا تھا اور بھائی علی کا شاگرد کرتا تھا. اور بھائی جبریل علی کہہ کے نبیوں کی مدد کرتا تھا. میں کی کر رہا ہوں معرفت مشن ہے میں کی کر رہا ہوں. بھائی انبیاء کی مدد کرنا بڑا چھوٹا کام ہے یہ علی کا شاگرد کرتا تھا. شاگرد کرتے ہیں. علی دو ذاتوں کا مددگار ہے یا جلیل کا یا نبی کا. تو وہ حضرت جبرائیل لفظ ہے نہ جبرائیل نہ جبریل لفظ ہے جبریل. ایک بار سارے بولے کیا لفظ ہے جبریل جو نبیوں کا مشکل کشا تھا ظاہر اللہ کے حکم سے. وہ کہہ رہا تھا ایک خالی کاغذ دیجیے تاکہ مطلب آپ کے سامنے کسی بھائی کے پاس کتنی سی بچی ہے کوئی سپیڈ ہے تو آج بڑھ جائے گا. تو جی اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ میں آپ کے سامنے یہ خالی کاغذ ساری میرے پسند لے رہی ہے بابا جی یہ خالی کاغذ ہے اسے میں پھاڑ کے پھینکوں گا نا مدد جاتی صاحب کوئی پرچہ نہیں. لیکن جب میں اسے پھاڑوں گا نا تو منکر ولایت کا کلیجہ پھٹ جائے گا. کیمرے کے سامنے مائکروفون رکھ کے میں پرچی پھاڑنے لگا ہوں آپ نے چیک کرنا ہے میں نے اسے پھاڑ کے پھینکنا ہے اور آپ کو نظر کاغذ آئے گا. اگر دشمن زہرا کے کلیجے کے ٹکڑے نہ ہوں بغیر ہاتھوں والے داتا نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے. فضا پوچھتی ہے کون درزی. میں پوچھتی ہوں کون جا فضا درزی. میں فضا ہو کے پوچھتی ہوں کون کا بی بی لاکھ بار پوچھے درزی ہوں درزی ہوں درزی ہوں. ارے تو کہہ دے میں جبریل ہوں وحی لانے والا ہوں قرآن لانے والا ہوں علی سے توحید سیکھنے والا ہوں انبیاء کو بچانے والا ہوں اتنے سارے تیرے میں درزی ہوں درزی ہوں درزی ہوں درزی جنہیں معاشیہ میں سے درزی ہوں. جبریل کے بارے میں سارا مجتمعی اسے آنا مجھے بطول نے درزی کہا ہے اور جو زہرا کی بات رد کرے وہ قلبی لعنت اللہ تھا. اس کا مطلب آپ کا میں سمجھ پا رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرنا دو منٹ اور پڑھ. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے بیٹھا ہو ٹھیک ہے یا کھڑا ہو ایسے ٹھیک ہے دعا تھوڑی آئی سر بھائی مطلب دیکھ رہے تھوڑا سا انہوں نے بتایا تھا کہ طوفانی بارش ہے. بتایا تھا موسم میں یہاں پہ بتایا تھا کہ طوفانی بارش ہے. آپ نے ادھر موسم ٹھنڈا ہو گیا اچھا ہو گیا. ادھر دیکھیے بھائی توجہ آواز آتی رہتی ہے ہوا کی کیونکہ ہوا
तशरीफ नहीं है। अब आप भी कंट्रोल में मौला अली का है। आप इधर देखिए, मौला आपको सामने रखिए। तवज्जो से भाईजान, शामी आने वाले भाई आप जरा बाहर के चीजों को संभालिए और मैं पढ़ता हूँ। तवज्जो से। तंजीम भाई, जी बहन, क्या नया है? बहन कपड़े हैं, कल आइए। 35 मिनट के बाद रिवर्स मौजू पे आके जुमला हदिया करने लगा हूँ, जिसे पता है मौलवी का मौजू होता क्या है और मौजू पढ़ना सुना कैसे जाता है, वो बोले बाकी को छुट्टी। अच्छा करती भाई कपड़े लाया है कहाँ? एक बीबी ने दरवाजा खोला, सारे कपड़े देखना, यूं मुंह फेर के बीबी कहती है ला भाई कपड़े मुझे दे दे। मुंह फेर के फिजा ने कायनात को बताया जिसकी कनीज का फरिश्ते से पर्दा हो उसे बतूल कहते हैं। इसे मेरा मौलवी याद है, सबके जमा मौला आपको सामने रखे, बिस्मिल्लाह करा। जिसकी कनीज का फरिश्तों से पर्दा हो सबके जमा उसे बतूल कहते हैं। कपड़े लिए, कपड़े लिए, नहीं मेरा ख्याल है वो भाई है, वो ऐसे बात बात कह रहे हैं। अब शायद मैं नौकर लाना नहीं, इनके लिए मैंने पूछा आपसे, वो भाई डिस्टर्ब हो रहे हैं बाबा जी थोड़ा सा हाथ बढ़ सकता है क्योंकि बारिश का शोर ज्यादा, थोड़ा सा हाथ बढ़ जाए बस ठीक है। कपड़े इधर देखो, कपड़े लिए, यूं कपड़े लेके बात भी वापस करती चौथे कदम पे रुकी। दर्जी भाई ये ना समझना कि मुझे पता नहीं, जरा बताना पसंद फरमाएंगे कि आप कहाँ से आए हैं दर्जी भाई? अच्छा आपका इलाका ऊंचा के नीचा? हमारा इलाका ये पहाड़, आपसे बेहतर कौन समझेगा? दर्जी भाई कहाँ से आया? बारिश का शोर मेरे देखिए, कहा बीबी, दर्जी भाई हो रहा है, बीबी मेहरबानी कीजिए कपड़े ले जाइए, ईद का दिन है, सैकड़ों में कपड़े पहने। ये ना पूछिए मैं कहाँ से आया हूँ, ये बड़ी ऊंची बातें हैं। ये पहाड़ वालों ये बड़ी ऊंची बातें हैं, ऊंची बातें। आपका क्या काम बीबी, आप इस घर की नौकरानी हैं, आप अपने ले जाइए, सैयदों को दीजिए, सफर जो है वो हसन का है, सुनो हुसैन का है, आप जल्दी सदर ले जाइए। ये ना पूछिए, मेरा लगा ये भाई मेरे लगे भाई मेरी मेहरबानी यार, ये ना पूछिए कि मैं अवैस भाई मैं कहाँ से रवान भाई आऊँ, ये भाई ये बड़ी ऊंची बातें हैं। जब ऊंचाई को खींचा सैयदा की कनीज को जलाल आया, जिन्हें अम्मा शिया बोले बाकी ने छुट्टी बार-बार कह रहे ऊंची अरे तुम क्या जाने बुलंदी किसे कहते हैं? जहां से हमारे घर की जुत्ती शुरू हो वहां तो मेरे घर में अगर सचमुच कह रहे हैं ना अंदर से बाजी वाह, फिर आखिरी सवाल का जवाब दें और पुत्र को इजाजत दें। मुझे बताइए वो मेरे मेरे समझ भाई थोड़ा हिले हैं, इसलिए वो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, थोड़ा कम है साउंड, मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। मिलकर ये बताइए कि वो कौन सा सहाबी है जिसे आपके बादशाह अली ने कहा था कि तू ईमान के 10वें दर्जे पे है, और वो कौन सा पाक सहाबी है चाचा जी जिसे रसूल ने कहा था अंता मिन्ना अहलुल बैत। यानी दोनों का जवाब हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला को है। आगे फिर आप अफसर भाई को मैं उन्होंने भी आगे रखा है, दौड़ते हुए आए, जुता है अपन का तहीरा, बाद में फिर बाहर है, कौन? कहा बहन मैं सलमान हूँ। जी भाई एक तो गुस्सा सुना, कल की मेरी छोटी हो गई आज की बड़ी हो गई, इतना बड़ा बड़ा कहने लगा। जी भाई कैसे आना होगा? कब बहन काम है भाई, किससे काम है? बहन आपसे। अच्छा भाई मैं हाजिर हूँ, बताइए
مسجد نبی میں تسبیح پڑھا اور تسبیح پڑھتے پڑھتے میں نے سوچا کہ بھرے مدینے میں کوئی مرد بھی میری ٹکر کا نہیں ہے. دو پھول میرے کندھے پہ ایسے ہیں جو کسی کے پاس نہیں. ایک تسبیح درجہ ایک من ناہل بیت. کوئی ایسا ہے جو میری ٹکر کا ہو. پھر میرے ذہن میں آیا کہ مرد ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں بہن فضا ہے. تو ایسا کرتا ہوں کہ بہن کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں بہن ذرا ایک ڈیڑھ منٹ مجھے دیجیے. دو ہاتھ کرتے ہیں ذرا چیک ہو جائے میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں. اندر سے جناب فضا مسکرا کہتے بھائی میں بھی ولایت والی تھی تو بھی ولایت والا. ولایت سے بڑا طبقہ اور کیا چاہیے. بھائی چھوڑیے نا. نہیں بہن کو نا میرا جی چاہتا ہے کہ چلو کوئی ایک دو جملہ ایسا ہو جائے بھائی جان ایسا ہو جائے چلو پتا تو چلے نا ہم میں سے افضل کون ہے. جی اماں شیعہ چوری کھا لی ہے پیسوں سے. وہ تو سخی حسین اور سے زیادہ دیتا ہے دعاؤں سے. سوری دعا میں بھر میں آئے کہا نا بہن بتاؤ نا ہم میں افضل کون ہے. جناب فضا مسکرا کہتے بھائی ایک جہاں ہم کھڑے ہیں نا یہاں بھی افضل میں ہوں. کہا بہن کیسے. کہا بھائی دیکھیے نا آپ جنت کے باہر ہیں میں جنت کے اندر. سب کے نام مولا آپ کے ہاتھوں میں سلام رکھے. بھائی دیکھیے دوسرا کہا بھائی دیکھیے نا آپ جنت کے اور میں فضا جنت کے. بھائی اب دیکھ لیا نا آپ نے دیکھ لیا. کہاں بہن غریب ایسی تھی کہ میری زبان گم ہو گئی. بھائی اب میں جاؤں بہن بس ایک اور. کہا بھائی بتائیے جسے موضوع کا پتا ہے بھائی سڑ کھائے. کہا بھائی اور سننا ہے. کہا بھائی یہ بتائیے کہ پوری کائنات کن کے صدقے میں بنی. کہا بہن میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ اور سوال اچھی پکی والا. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ پوری کائنات 5 صدقوں میں. سوال لے بڑا جملہ ہے تیاری ہو گئی. کہا بھائی کائنات کن کے صدقے میں بنی. کہا 5. کہا بھائی اس تعداد میں بھی میں آپ سے افضل ہوں. کہا وہ کیسے جو سمجھ آئے بولے تھا وہ کیسے. کہا بھائی دیکھیے نا جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے نا ان میں سے آپ نے 4 کو دیکھا ہے میں نے پورے 5 کو دیکھا. بھائی اب راضی ہو تو میں جاؤں. اس کے بعد نہیں کہوں گا. بھائی پہلے وعدہ کریں اس کے بعد نہیں کہیں گے. کہا بہن میرا وعدہ ہو گیا اس کے بعد میں نہیں کہوں گا. آخری جملہ. اچھا اور سننا چاہتے ہو. کہاں. کہا بھائی کو سنیے میں جنت میں آپ سے پہلے جاؤں گا. بہن یہاں بھی آپ جیت گئے وہاں بھی ایک کا ہاتھ میں سے رہن دو. بہن کون سی جنت. جس کے مالک حسن حسین ہے وہ جنت. بھائی میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گی. اور بہن یہ کیا کہہ رہی ہے وہ 2 سید جنت کے مالک ہیں. کہا بھائی آپ نے حدیث آدھی سنی ہے. حدیث پوری پتہ کیا ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. رسول فرماتے ہیں حسن حسین جنت کے مالک ہیں اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے. ہاں بہن بات تو صحیح ہے. کہا میں علی سے بھی پہلے جاؤں گا. اور بہن کیا ہو گیا وہ علی ہوگا جس کے بارے میں رسول نے سوال صحابہ کے من میں کہا تھا من کن تو مولا. بھائی آپ عادیہ کی باتیں کر رہے ہیں. سارے بول رہے ہیں بھائی ذرا مل کے بتائیے گا یہ علی کا بازو بلند کس نے کیا تھا. کہا میرے نبی نے. بھائی میں نبی سے بھی پہلے جاؤں گا. میری بہن تو بطول کی قریب ہے. اتنا لاڈ اتنا مان اتنا کانفیڈنس یہ کیا کہہ رہی ہے. کہا بھائی یہ میں کس کی کنید ہوں. کہا بطول کی. کہا بھائی میں بطول سے بھی پہلے جاؤں گا. جناب سلمان کا کام کا وسیلہ مسجد میں جیسے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم کی خلقت سے پہلے سے لے کے قیامت کے بعد تک 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. آپ وہ میرے ساتھ بولے رسول مسلح پہ تھے. سلمان بھاگتا ہوا آیا. جابر صاحب ذرا لہجہ دیکھیں گے بات کا اور یوں دیکھ کے مسکرا کے محمد کہتا ہے سلمان لگتا ہے تجھے میری فضا نے حیران کیا.
مجھے لگتا ہے بسم اللہ کرام مجھے لگتا ہے تجھے میری فضا ہے بادشاہ جی باتیں بڑی کر رہی ہے کیا بادشاہ جی پہلے کہتی ہے میں تم سے پہلے جانتی ہوں میں کہتا ہوں میری خیر پھر کہتی ہے میں حسن حسین سے پہلے میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں سے ماں کہتے ہیں بادشاہ جی پھر کہتی ہے میں علی سے علی کے نام پر بادشاہ جی میں مک گیا کہ مولا علی سے پہلے پھر آپ کا نام بھی لیا اور بادشاہ جی پھر کہتی ہے میں بطول سے پہلے تو میں سلمان نے جو میری فضا ہے نا جو بغیر بریک کا نہیں بولتی آپ دونوں چلتے ہیں پوچھ رہے تھے رسول اندر آئے ہاتھ میں کہا میرا بیٹا فضا میرا پتر ہے بیٹا تو نے کہا کہ میں 5 دن سے پہلے جاؤں گی جنت میں جی آپ سنا میں نے کہا آج سلمان بڑا بھاگ رہا ہے کام رہا ہے بڑا پریشان ہے 10 میں گھنٹے والا منا والا بڑا پریشان ہے وہ بیٹھ سن رہا ہے ذرا بتائیے کہ دلیل کیا ہے کہ یا رسول اللہ جیسے آج جمعہ ہے کہ یا رسول اللہ پچھلے جمعے آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا تھا اور آپ نے کہا تھا ہر نبی جنت میں جانے کا انتظار کرے گا جب تک میں محمد جنت میں نہ جاؤں کوئی نبی نہیں جائے گا کہاں پھر آپ نے کہا تھا میں محمد اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری بطول جنت میں نہ جائے اور پھر آپ نے کہا تھا اللہ بطول کے لیے نوری ناکہ نازل کرے گا جس پہ بطول سوار ہوگی اس کا کوہان زبرجد کی ہوگی اور اس کی مہار یقوت و مرجان کی ہوگی جس پہ بیٹھ کے زہرا جائے گی یا رسول اللہ اس کی مہار تو میرے ہاتھ میں ہوگی نا سواری بعد میں جاتی ہے مہاری پہلے میں سب کے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے پاک بھی تو واسطہ رکھے زندگی باقی ملاقات باقی کلمہ طیبہ کی قسم مارا سید زادیوں کو بھی گیا ہے اور مارا جناب فضا کو بھی گیا ہے میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ 2 منٹ میں سائے پڑھوں لیکن فکرہ پہلا ایسا ہو مجھے آپ کی ہائے پہ مان ہے آپ کی پڑھائی پہ نہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ فکرہ کہہ کے میں چپ ہو جاؤں اور ہر نکت سے ہائے کی صدا آئے کیا آپ ہائے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں سچ پڑھنا میری ذمہ داری ہائے کرنا آپ کی ذمہ داری پاک سید کی قسم فرق یہ تھا سید زادیوں کو اتنا مارا گیا کہ ان کے گوشت والے اتر گئے فضا کو اتنا مارا گیا کہ کان ہی اتر گئے اتنا مارا گیا جس سید زادی کو بھی مارا جاتا تھا یہ بی بی آگے بڑھ کے کہتی تھی مجھے مارو میں نے اسی دن کے لیے تو محمد سے زندگی مانگی تھی کس بادشاہ کو غصہ دینے آپ آج یہاں ہیں غصہ دینے جعفر صاحب پڑھتے ہیں کہ 936 چوک اور موڑ ہے کربلا سے شام تک ایک نکی جی ہائے پہ کرو ان 936 بار جو قتل ہوتا رہا کیا اسے زہر دینے کی ضرورت تھی 936 بار ذبح ہوتا رہا کیا اسے زہر دینے کی ضرورت تھی میں جی چاہتا ہے شام کو آپ سنیں گے صرف مقدمہ باندھ رہا ہوں شام والے بھائی کے لیے جب زہر ملا ہے جگر تو جناب زینب کی بیشی کھاتی تھی نا جب زہر ملا ذرا سوچ اگر منظر لے رہی ہے 25 محرم لے رہی ہے وہاں لے رہی ہے 25 محرم کربلا کے 36 سال بعد زہر ملا مولا اللہ کے سامنے چارپائی پر سجاد کر رہے ہیں تڑپ بھی کبھی دائیں دیتے ہیں کبھی بائیں دیتے ہیں اللہ کرے ہر بدل سمجھ ہے مولا پاک کے آگے بڑھ کے اگر بابا زہر ملا ہے یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کاش میرے جنازے کے لیے دائیں طرف اکبر ہوتا بائیں طرف میرا چچا غازی ہوتا آج لوگوں کو پتہ چلتا کہ میں سجاد کیسی عظمت والا ہوں آپ کو پتہ ہے 6 محرم کو بھائی جان اویس بھائی ماتمی جس میں بیٹھے ہیں 6 محرم کو جھولنا نکلتا ہے یہ جنازہ ہے علی اصغر کا 7 کو مہندی نکلتی ہے یہ جنازہ ہے شہزاد قاسم کا 8 کو علم نکلتا ہے یہ جنازہ ہے مولا عباس کا اور 9 کو تابوت نکلتا ہے اذان کے وقت یہ جنازہ ہے علی اکبر کا اور ذوالجلال نکلتا ہے 10 محرم کو یہ جنازہ ہے حسین کا 25 محرم وہ واحد دن ہے جس دن جنازے کا جنازہ نکلتا ہے اور میں بسم اللہ 25 محرم کہتا ہے کہ وہ دن ہے جس دن جنازے کا جنازہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا میں 2 جملے کہوں گا تاکہ رات تک آپ روتے رہیں سوچ کے روتے رہیں گے یہ جعفر صاحب یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ مولا کو بازار میں جانا پڑا حادثہ
یہ لوہے محفوظ کی تحریر کیسے 28 رجب کو چلا ہے نا سکھوں کا قافلہ. بتائیے حسین نے کہا عباس اکبر قاسم جی مولا فرمایا میرے ساتھ آؤ. جناب عبداللہ سے اجازت دے دی. میں نے اپنی شریکت حسین بہن کو شام پہ جانا ہے کیونکہ زینب نہ آیا. میرا مقصد پورا. جب یہ چاروں سید آئے ہیں نا تو جناب عبداللہ بیمار تھے. ایک لے کے اٹھے مولا کیسے آنا ہوا. فرمایا چچا کے بیٹے میں اپنی بہن کو شام اپنے ساتھ لے جانا کرنا ہے. کہا مولا. نکاح کے وقت چچا علی نے کہا تھا کہ جب 28 رجب کو حسین اپنی بہن لینے آئے نا تو اسے انکار نہ کرنا. مولا لے جائیے. شرط ایک ہے کیڑا شیعہ جڑا رحمہ ہے ایسے موسم میں کوئی ہائی لیتے. حسین وہ کہتا ہے بھیا بتائیں شرط کیا ہے. اونچی ہائی کرے دے جنہوں سمجھ لینا کہ کس کا نام ہے وہ ہائی کرے. شرط کیسے. فرمایا یہاں سے پکڑ کے زینب کو وہ لے جائے جو کسی زنا مجھے واپس کر کے جائے. میں کس طرح کرا بس یہ کہنا تھا. عباس بھی پیچھے ہٹا, قاسم بھی پیچھے ہٹا, اکبر بھی پیچھے ہٹا, خود حسین بھی پیچھے ہٹ کے رو کے کہتے ہیں کہاں ہے میرا شام کا بہار سجاد. میرے بیٹے کو بلاؤ وہی جو وعدہ پورا کر سکتا ہے. سجاد مولا روتے ہوئے 9 محرم تک پتہ نہیں چلتا تھا عباس کون ہے سجاد کون ہے. خدا کی قسم اتنا جوان تھا اور مولا علی کی قسم غیور آل محمد کی قسم کئی گنا غازی سے زیادہ بہادر تھا سجاد. دلیل میں دوں گا ہائے آپ نے کرنی ہے قرآن کی قسم. اگر سجاد کی طرح غازی ہوتا پہلے کوفہ کے چوک میں ہی مر جاتا. یہ حوصلہ سجاد کا تھا. کہاں ہے میرے موہاری بیٹا. مولا سجاد آگے بڑھے. جی بابا میں حاضر ہوں. فرمایا تیرے چچا عبداللہ نے شرط ایسی رکھی ہے اگلا فکرہ میرا جی چاہتا ہے میں ماتم کر کے کہوں اور آپ ماتم کر کے سنیں. آپ میرا چچا کہتا ہے زینب کو اتنا ہاتھ پکڑ کے وہ لے جائے جو اسی طرح واپس میرے ہاتھ میں ہاتھ کرے. یہ جملہ کہنا تھا. سجاد آگے بڑھے دلے کھلتے ہو ہے میرے اور چیخ مار کے سجاد کہا چچا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک وعدہ آپ کیجئے. آپ بتائیے گا چچا وعدہ ہوا پھپھی کو زندہ واپس لانا میرا کام ہے. چچا پہچان لینا تیرا کام ہے. چچا میری پھپھی کو بڑا مارا جائے گا. چچا کہیں پتھروں کی بارش کہیں آگ کی لکڑیاں کہیں جلتا ہوا کوئلہ کہیں گرم تھی بسم اللہ. ایسا دور بھی آیا کہ سجاد نے کہا یا نہیں کری رب کرے تیری امی کاش میری ماں مجھے دنیا میں نہ لاتی. رب کعبہ قسم ایسا وقت بھی آیا میرا جی چاہتا میں ایک فکرہ کہہ کے آپ کو سلام کروں. ابھی آپ کے پاس جمعہ ہوا ہے نماز ہوئی ہے. ادھر دیکھیے پہلے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر پھر آپ 2 سورتیں پڑھتے ہیں اور 2 سورتیں پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اور پتر یہ سب جانتے ہیں آپ کے پتر یہ پڑھ رہا ہوں. اور پتر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قیام اور پتر اسے کہتے ہیں رکوع. سارے بچے ہائے کریں گے. تیرا امام زمانہ کہتا ہے میرا سلام اس نمازی پہ جس کا قیام بھی رکوع تھا. سلام اس نمازی پہ جس کا قیام بھی رکوع. اور پتہ ہے میرے مولا سجدہ کیسے کرتے تھے. پہلے بات یہ بتاؤں آپ کو پتہ ہے نماز میں قبلہ کی طرف رخ ہونا شرط ہے. پتہ ہے نا مجھے بتائیے کیا بازاروں میں چلتے ہوئے قبلہ سامنے رہتا ہے. علی بڑا نمازی سید الساجدین نہیں, حسین بڑا نمازی سید الساجدین نہیں. یہ سید الساجدین کیوں ہے. سارے آئے پتہ نہیں کیسے چلے گیا. اس سید کو بازار میں اللہ نے وہی کے لیے کہا تھا سجاد تو نماز پڑھتا رہے جدھر تیرا چہرہ ہوگا میں ادھر ہی آ کے خدا کی قسم سلام اس نمازی پہ جو سجدہ کرنے کے لیے دھکے کا محتاج تھا. تیرے مولا انتظار کرتے تھے کب دھکا لگے میرا ماتھا زمین پہ لگے اور پھر میں کہوں سبحان ربی ایک مرتبہ اونچی آواز میں بتائیے گا اس سید سجاد کے گلے میں کیا چیز تھی. کیا تھا. کیا کبھی کسی ذاکر سے جب وہ جیسے دوڑ لگے کہ اپنے نوکر سے آپ نے پوچھا کہ سید کا توق تھا کیسا. توق کی چاروں طرف کی کرنیاں اندر کو اڑی ہوئی.
یہ کہو کہ پتر یہ بڑے جانتے صاحب چھوٹے بچے جو ہونے نا آپ نے کیا بیٹا اندر کی طرف سلاخیں جڑی ہوئی تھی یعنی سید سجاد یوں کرتے تھے یہ اندر جاتے تھے یوں کرتے تھے تو یہ اندر جاتے تھے ایک مرتبہ قافلہ رکا بازار شام میں شمر کہتا ہے وہ شراب پیتی کے جدید کیا ہے جلدی قافلہ ہے اب کیا ہوا سارے ہائے کریں گے ایک اسمائی کہتا ہے وہ جو کہتی ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے کہتا ہے خدا تمہیں برباد کرے اسے نماز نہ پڑھنے دو ہم نے تو شام میں یہ کہا کہ یہ باقی ہے یہ نماز نہیں پڑھتے جیسی حالت میں وہ ہے اسے ویسے کھینچ کے لاؤ یہ کرو معاف دو گھوڑا سوار آئے سجاد قیام میں تھے انہوں نے آتے ہی توق میں ہاتھ ڈالا ہے گھوڑے کو ایڑ لگائی ایسے کھینچا لوہے کی کرنیاں سجاد کی گردن میں وصلوں میں جب ایڑی سے گھوڑا آگے بڑھا تو سید کا ماتھا بازار کے سینٹر میں لگا سجدے کی حالت میں گھوڑے چلتے رہے ماتھا رگڑتا رہا اور آواز آتی رہی سبحان ربی یا لالا و بحمدہ سبحان ربی یا لالا و بحمدہ قرآن کی قسم اللہ جانے 25 پاروں کو کون سا حلالی کیسے سنے گا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں ایک باری اپنی کیفیت سوچ کے زینب کے بھتیجے پہ ہائے کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جعفری صاحب علی ولی اللہ کی قسم 1600 میل میں سجاد کو اتنا مارا گیا کہ 36 سال سجاد کمر کے بال سو نہیں سکا اور جیسے ہی دیوار سے دیکھ لگتی پوچھ تو ادھر جاتی بسم اللہ مارا تیرا کچھ سب فرمائے پاک بھی آپ کے ہائے فرمائے ابھی میں رضوان بھائی کے گھر میں تھا اور آج میں نے ایک حکیم کا جملہ سنا تب سے میرے دل میں بہت آیا ہے میرا دل چاہتا ہے رضوان بھائی آپ اجازت میں جملہ پڑھوں وہ جملہ خدا کی قسم کیا تھا ابھی نام لے کے پڑھتا ہوں جعفری صاحب نام لے کے قبلہ شوکت اللہ شوکت صاحب ابھی جملہ سنا ہے قرآن کی قسم میرا جگر تھا پتہ نہیں آپ کی ہائے نکلے وہ کہتے ہیں کہ مولا واقعہ سے پوچھا گیا مولا آپ مولا سجاد کے بیٹے ہیں آپ امام ابن امام ہیں آپ نے بڑی خدمت کی بابا کی آپ معصوم ہیں غلطی کوتاہی تو ہو نہیں سکتی مولا یہ بتائیے کہ کیا کوئی حسرت ہے جو آپ کے دل میں باقی ہے جعفری صاحب تو شوکت صاحب ہمارے تھے امام باقی رو کے کہتے ہیں ہاں ایک حسرت ہے ایک 36 سال میں اپنے بابا کے پاؤں نہیں چوم سکا کہا مولا وجہ کیا تھی فرمایا ہر وقت پاؤں سے گوشت گرتا تھا میں جاتا قریب جاتا تھا کہ میرے بابا کے پاؤں سے ہر وقت گوشت گرتا تھا اس لیے میرے ہونٹ لگنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی فکرہ آخر کہنا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہوں امام فرماتے ہیں مولانا سجاد کہتے ہیں ایسا مور آیا شام کے بازار میں آرام میں سنو میں ہائے نہ کرو امام فرماتے ہیں کتنی دیر تک میں بھوکی کو نہ پہچان سکتا اور بھوکی مجھے نہ پہچان سکتا اس کے بعد کل میں منہ کے بل گر پڑا میری پھوپھیاں گری ہاتھ میں لے کے تازیانہ لے کے تازیانہ لے کے شکرایا اور آ کے میری مشت میں ضرورت کرتا ہے ظالم کو اپنا ہٹا کے دیکھ کیا کوئی جگہ باقی ہے کیوں آتا ہے فکر آخری کہتا ہے شریف کہہ رہا ہے کہ تم کو جلدی سے دربار میں لاؤ اور تیری پھوپھیاں گری ہوئی ہیں لیٹ کر رہے ہیں جب تک تیری پھوپھی نہیں نہ اٹھے گی میں تجھے مارتا ہوں کرو ہمارا ایک باری اچھی بھائی سجاد کو تیسرا تازیانہ لگا سیدہ سکینہ قریب جا کر پھوپھی اماں جلدی کیجئے میرا ایک ہی تو بچا ہے پھوپھی اماں وہ ظالم کہتا ہے کہ جب تک میری پھوپھیاں نہ اٹھے پھوپھی اماں وہ میرے بھائی کو مارتا رہے گا یہ کہہ کے عراق کا سید عالمدین بے ہوش ہو کے گر پڑا تلیاں ملی گئی پھر اٹھا کہا کہ بلا پھر کیا ہوا کہا پھر ہونا کیا تھا جس نے اٹھانا تھا اس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے جنہوں نے اٹھنا تھا اس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے پھر بیویوں کو اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی یہ سجاد کو تازیانے مارتا رہا یہ جھولی خالی ہے ایک مرتبہ ہر بھائی سجد سجاد میں میری مرض کا حصہ آخری بار بلند آواز سے ہے میرے کہا پھر ہوا کیا پھر کیسے بچایا بی بی زینب نے پتر کو بچایا کیسے کہتا پھر یوں سمجھ بھرے بازار میں زینب نے سجاد بچانے میں جلدی کی کہا کہ بلا ہوا کیا تھا فرمایا پھر بدماشوں کے سامنے